گے, اختلافات سے بچ جائیں گے, جو بعد میں دشمنی کی صورت اختیار کر لیتے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آج کی اس نشست کا جو آخری سوال ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ خلا کا جو شرعی تصور ہے وہ کیا ہے. مطلب یہ بھی وہ ایک موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سطحی طور پہ تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ تو نہیں, اس کے بھی حقوق ہیں. جس طرح مرد کی خواہشات ہے اس طرح عورت کی بھی ہیں. جس طرح مرد کی پسند و ناپسند ہے اس طرح عورت کی بھی پسند و ناپسند ہے. اور جس طرح مرد کا دل ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے, اسی طرح عورت کا بھی دل ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک. یہ معاملہ شادی کے وقت طے ہونا چاہیے. اسی لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ شادی سے پہلے گھر کے بڑے دونوں لڑکے لڑکی کو اپنی موجودگی میں پاس بٹھا کے انہیں موقع دیں کہ ایک دوسرے کو سن لیں, سمجھ لیں, دیکھ لیں, تاکہ کل کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے. اس کے بعد اگر پھر کوئی عورت اعتراض کرتی ہے اس صورت میں خلا. اب خلا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس کا مطلب کھول دینا ہے. مرد طلاق نہیں دے رہا, عورت کہاں جائے گی؟ خلا کے لیے لازماً اسے کوರ್ٹ آنا ہے, قاضی کے پاس آنا, جج کے پاس آنا. ٹھیک. آ کے کہنا ہے کہ میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. دیکھیے جس حدیث, ایک تو قرآن کی آیت ہے, اور قرآن کی آیت اس میں بڑی واضح ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جب تمہیں یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ تم حدود اللہ کے اندر نہیں رہ سکو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں دونوں پر کہ اگر عورت کچھ مال فدیے میں دے کر اس سے نکل جائے اس کی زوجیت. مال فدیے میں میں ابھی اسے سمجھاتا ہوں. کچھ مال دے کر اسے ٹھیک اس کی زوجیت سے نکل جائے. حدیث جو واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمیلہ بنت عبداللہ آئیں جو قیس ابن ثابت کی بیوی, ثابت ابن قیس کی بیوی تھی. انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میری شادی ثابت ابن قیس سے ہوئی. بخاری کی روایت ہے یہ, اور میں اسے نہیں پسند کرتی. آپ نے ثابت ابن قیس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتی. اس نے صاف کہا اللہ کے رسول اس کی شکل میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, اس کے کردار میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, اس کی اخلاق میں بھی کوئی عیب نہیں ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا اس کے ساتھ. اب یہ فیصلہ تو اسے کرنا چاہیے تھا شادی سے پہلے. بالکل ٹھیک. یہاں کوئی عیب بھی نہیں ثابت کر سکی, کوئی ایسی وجہ بھی نہیں بتا سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تمہیں ہر حال میں رہنا ہے. عورت کا حق اسے دیا. ٹھیک. اور یہ در حقیقت عورت کا مقام سمجھانے کے لیے ہے کہ اسلام مرد اور عورت کو ایک مقام پہ رکھتا. ٹھیک. مرد کی خواہشات ہیں کہ وہ کس سے شادی کرے, تو کیا عورت کی خواہش نہیں ہے کہ وہ کس سے کرے؟ ایک وزڈم یہ بھی ہے اس میں. بالکل ٹھیک. مرد جب چاہے بیوی کو طلاق دے دے. عورت کا اگر نفرت پیدا ہو جائے یا عورت کو کچھ اس سے ہو جائے کچھ, جیسے اس جمیلہ بنت عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل نہیں کرتا, تو کیا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی یہ حق استعمال کرے, چونکہ وہ طلاق نہیں دے سکتی. اور شادی سے پہلے اسے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. اب درمیان میں آ کر شادی کے بعد کسی وقت وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر تمہیں اس نے کیا دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کھجوروں کا باغ دیا. جی. مہر کا تصور نقد کا ہے, اس کی ملکیت بنا. تو آپ نے فرمایا کیا ایسی مہر واپس کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کچھ اور بھی اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار, اس سے زیادہ. آپ نے فرمایا نہیں, یہ مہر کا. ثابت ابن قیس سے کہا کہ تم یہ مہر لیتے ہو؟ اس نے کہا جی لیتا ہوں جب نہیں رہتی تو. آپ نے کہا جاؤ تم یہ مہر واپس کرو, جاؤ تم آزاد. مرد سے طلاق نہیں دلوائی, یا طلاق کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. یہاں میرج ڈیزالو ہوئی قاضی کے فیصلے سے, ٹھیک, خلا کی بنیاد پر. خلا, اب اس کی میں اگر آپ کو ایک مثال دوں آسانی کے ساتھ, عموماً میں لا کے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے خلا یہ مثال دیا کرتا ہوں. آپ نے گھر میں ایک بکری رکھی ہوئی, ایسے یہ نہ لیں کہ عورت کو میں بکری سے تشبیہ دے رہا ہوں, مثال دیتا ہوں.
گھر میں ایک بکری رکھی ہوئی اور ظاہر ہے کہ قلعے کے ساتھ اسے آپ باندھتے ہیں. ٹھیک. فرض کریں کہ قلعہ خاون ہے, ہاں, بکری بیوی ہے, اس کے گلے میں ایک پٹا ہے قلادہ پڑا ہوا اور رسی سے بکری قلعے کے ساتھ بندھی ہوئی. بکری کہتی ہے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی, قلعہ کہتا ہے میں چھوڑتا نہیں. درمیان میں قاضی نے وہ پٹا کھول دیا, خلا کہتے کھول دینا. قاضی نے وہ پٹا کھول دیا اور کہا کہ یہ تو اپنا پٹا رکھ پاس اور بکری کا چھا تو. ٹھیک, بالکل صحیح. اب اسے یہ نہ لے کہ میں عورت کو بکری سے تشبیہ میں, لیکن ایگزامپل ہے, مثال خلا کی کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ درمیان میں قاضی عائل ہو گیا اور اس نے اسے کھول دیا. خلا کھول دینا, اس نے کھول دیا اس ٹائی کو. ٹھیک. اس نکاح کی گرہ کو کھول دیا اس نے. ٹھیک. اب اس کے لیے لازمی ہے گھر بیٹھ کے خلا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لازمی بات ہے کہ خلا عدالت میں ہوگا کیونکہ یہاں مال ہے, کنسنٹریشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا تعین کون کرے؟ ٹھیک ہے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خلا مہر سے زیادہ, زر بدل خلا مہر سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مہر ہی ہوگا, لہذا جتنا مہر ہے وہی خلا کی بدل ہوگا اور مرد پہ اگر ادا کیا ہوا ہے تو وہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے. جبکہ حنفی فقہا کا یہ قول ہے کہ خلا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے آفر کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک. انہوں نے اس وقت ایک فیصلے کے طور پر, ایک قاضی کے طور پر فرمایا کہ نہیں اتنا کافی ہے, میں بھی کوئی اور کیس آتا تو اس سے زیادہ بھی کر چلے جاتے. اب حنفی فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ خلا میں عدالت جو کنسنٹریشن کو کرم کرے. ٹھیک ہے. زر بدل جو بدل خلا جو بھی ہے وہ عدالت کا کام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں مال انوالو ہے, اس لیے گھر بیٹھ کے یہ نہیں ہو سکتا, یہ لازمن کورٹ میں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, اس میں طلاق مرد نہیں دے رہا, مرد تو کہہ رہا ہے میں نہیں دیتا طلاق. ٹھیک ہے. اب طلاق مرد نہیں دیتا, عورت رہتی نہیں, تو پھر وہ پٹا کھولنا کام صرف قاضی کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے, صرف کورٹ کا ہے, جج کا ہے. وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں کتنا بدل دے گی, کتنی کنسنٹریشن ہوگی, کتنا پے کرے گی, جتنا وہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد یہ مطالبہ کرے کہ میں نے شادی کی, میں نے یہ مہر دیا, یہ زیور دیا, اب ظاہر ہے کہ یہ جاریت میں نے نئی شادی بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں غریب آدمی ہوں, اتنی رقم میں نے اس پر شادی پر لگائی, پہلے کہتی نا کہ میں نہیں رہتی, مجھے نہیں پسند, اب مجھے وہ شادی کا, نئی شادی کا خرچہ بھی دے. عدالت اسے کنسیڈر کرے گی, ضروری نہیں ہے کہ ڈالے, لیکن اس کے اس مطالبے کو کنسیڈریبل ہے, کیونکہ ورشن یا جو کیا کہتے ہیں اسے, نشوز کا لفظ تو اس کے لیے نہیں ہے, بغاوت کا لفظ بھی صحیح نہیں ہو سکتا, یوں کہہ لیجئے کہ نکاح میں نہ رہنے کی مرضی عورت کی ہے. ٹھیک. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہتی, جبکہ مرد رکھنا چاہتا ہے, اور کوئی عیب بھی اس میں ثابت نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. جمیلہ بنت عبداللہ نے صاف کہا, روایت کی الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نہ مجھے اس کی شکل پر اعتراض ہے, نہ اس کے کردار پر اعتراض ہے, نیک آدمی. بالکل ٹھیک. لیکن میں رہنا نہیں چاہتی, مجھے اچھا نہیں لگتا, میں نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ, میرا دل نہیں لگا. تو آپ نے کہا کہ باغ واپس کرو. ٹھیک ہے. تو اب ایک چیز تو یہ آئی کہ خلا رائٹ ہے وائف کا, بیوی کا, اس کا حق ہے. دوسری یہ کہ خلا ہمیشہ کورٹ میں ہوگی, باہر نہیں ہو سکتا. یہ عموماً جو لکھ دیتے ہیں عرائض نویس کے بر بنا خلا طلاق دی, تو میں یہ کہا کرتا ہوں جب میرے پاس کوئی لے کر آتا ہے میں کہتا ہوں عرائض نویس سے یہ پوچھو کہ کیا سزائے موت دے سکتے ہو, قتل پتہ ہے نا یہ قاتل ہے, تو عرائض نویس لکھے کہ میں نے اسے سزائے موت دے دی. عدالت کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. خلا کا لفظ عدالت ہی استعمال کرے گی کہ میرج ڈیزالو کی آن دا بیسس آف خلا, کہ خلا کی بنیاد پر میرج ڈیزالو کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب خلا ایک طلاق بائن کے حکم, ٹھیک ہے, یعنی اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. ہاں جو چاہے اگر تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. حنفیوں کے نزدیک. ٹھیک ہے. شافیوں کے نزدیک طلاق کے حکم میں بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں طلاق کا حق اس سے ضائع نہیں ہوگا. اسی طرح سے 3 طلاقوں کا مالک ہوگا اگر پھر انہوں نے شادی کر لی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے. لیکن حنفی کہتے ہیں کہ ایک چونکہ میرج ڈیزالو ہوگی اور طلاق کا مقصد بھی میرج ڈیزالو کرنا ہے, تو ایک بار ڈیزالو ہو چکی ہے, ایک موقع آ چکا ہے. اب دوبارہ اگر رہتے ہیں تو پھر اس کے پاس صرف 2 موقع رہ گئے.
ٹھیک ہے.